ایک چیز آخری بات ہے، بہت سے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، میں اگرچہ اعمال کا قائل ہوں، وظیفوں کا قائل نہیں ہوں، یہ وظیفے شارٹ کٹ راستے ہیں، لیکن آپ کے لیے کہ جی کاروبار میں برکت کے لیے یا نوکری کے لیے پریشانی کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ اور یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب میں ہو یا ایسی، بس یہ میں نے خود حافظ الحدیث ہے مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، بہت بڑے ہمارے عالم گزرے بزرگ، ان کے جانشین تھے بیٹے مولانا فداء الرحمان درخواستی صاحب رحمہ اللہ، جن کا کراچی میں بھی بہت بڑا مدرسہ تھا، خانپور میں بھی مدرسہ ہے، اندرون سندھ میں بھی بہت بڑے مدرسے ہیں، فوت ہو گئے وہ۔ یہ میں نے خود 2016 میں ان سے یہ وظیفہ سنا، یہ وظیفہ، اس وظیفے کی برکت دیکھیں کیا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، یہ خود ان نے مجھے بتایا، میں نے خود سنا، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، سعودی عرب کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے جب یہ وظیفہ ان کو بتایا، کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے اور 50 لاکھ کا چیک مدرسے کے لیے دیا، اور اوپر یہ وظیفہ لکھا کہ یہ اسی وظیفے کی برکت ہے۔ کہ ایک اور اس طرح میرے ساتھ واقعہ، وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ میں نے جانا تھا فجی، جانا تھا فجی کا شہر تھا لمبا سائل تھا، لمبا سائل، اس شہر میں نے جانا تھا، تو اب میرے پاس ویزا نہیں تھا، یا خدا کیا کروں، میں ایئرپورٹ چلا گیا، میں نے جانا تھا، اب وہاں جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر نے کہا آپ کے پاس فجی کا ویزا ہی نہیں تو آپ کیسے جائیں گے؟ اس کاؤنٹر والے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، فرماتے اس نے میرا بیان، مفتی زرولی صاحب رحمہ اللہ جب یہ فوت ہو گئے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے عاصر العلوم والے، وہ اس کے مدرسے میرا بیان سنا تھا، اس نے کہا بابا جی جب آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کے ساتھ ایک کام کرتے، ہم دبئی کا بورڈنگ کارڈ آپ کا بناتے ہیں، اور دبئی سے پھر آپ بورڈنگ کارڈ لے کر جنوبی کوریا چلے جائیں، لیکن جنوبی کوریا سے آپ کو پھر واپس کر دیں گے، اس سے آگے قانونی طور پر تو آپ نہیں جا سکتے، کوئی معاوضہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ میں نے کہا میرا بنا دو، اور میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے کہا ایک تمہارے قانون ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے، دیکھتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے میرا دبئی کا بورڈنگ کارڈ بنا دیا، میں دبئی چلا گیا، دبئی سے بورڈنگ کارڈ میرا جنوبی کوریا کا تھا، میں جنوبی کوریا کے شہر سوئل شہر میں اترا، وہاں جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر میں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کو پتا چلا کہ جی مولوی صاحب کے پاس تو بابا جی کے پاس تو ویزا ہی نہیں ہے، بغیر ویزے کیا ہے ہوا، بڑی خوش ہوئی، یہ تم مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، کچھ پتا نہیں ہوتا، انگریزی میں بولا، پھر میں نے ترجمہ کروایا، اور اس نے کہا جی میں اب آپ کو واپس کروں گی، وہی ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں جنوبی کوریا سے آپ کو بھی واپس کروں گی، واپس پاکستان بھیجوں گی، اور میں وہ وظیفہ پڑھتا رہا، میرے لیے ویل چیئر منگوائی گئی، ویل چیئر پر مجھے بٹھایا گیا، اور وہ عورت بھی میرے ساتھ تھی، بڑی خوش کہ آج مولوی کو ڈیپورٹ کروں گی، آج مولوی کو واپس کروں گی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک افسر آیا، اس نے کہا اس عورت کو کہ تیری کوئی کال ہے، کال ریسیو کر۔ اس عورت نے وہ کال ریسیو کی، کال کے بعد اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، کیا ہوا کہ افسران نے کہا کہ بابا جی کا فجی کا بورڈنگ کارڈ اور ویزا سب بغیر ویزے کے بورڈنگ کارڈ بنا تھا، اور کہا بغیر ویزے کے میں اس وظیفے کی برکت سے فجی چلا گیا۔ اپنے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، کہا میں ٹورنٹو گیا تو انہوں نے پورا دنیا گھما ہوا تھا، مولانا فداء الرحمان صاحب نے کہا ٹورنٹو میں گیا تو وہاں جو میرے میزبان تھے، وہ میزبان مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پڑوسی کچھ نوجوان اور باش لڑکے بڑا ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ انہوں کچھ واعظ و نصیحت کریں، تو کہا میں نے پہلے یہ وظیفہ پڑھا، پھر ان کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی، نوجوان نے کہا ہم بے روزگار لوگ ہیں، ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے، تبھی ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، تو میں نے یہی وظیفہ ان کو بتایا۔ اگلے سال جب میں آیا تو وہ سارے نوجوان مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے تھے، اور کہا ہم سب کی بہترین جابز اور نوکریاں لگ گئی، بلکہ ایک نوجوان اس میں اسماعیلی تھا جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ وظیفہ کیا مختصر، یا رحمان اغثنی، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اول آخر درود شریف، یا رحمان اغثنی، بس اتنی سی، یا رحمان اغثنی، یہ 100 دفعہ ہر نماز کے بعد درود شریف اول و آخر پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں پرہیز کرنا ہے، میرے وظیفے پرہیز والے ہوتے ہیں، میں وہ کاروباری آدمی نہیں ہوں کہ بس وظیفے دے کے نوٹ کماؤ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، 1 کلو چمچم کھاؤ، حضرت صاحب کیسے ڈاکٹر آپ کی انسولین ہی کام نہیں کری، تو نام مراد ہے 1 کلو چمچم بھی تو کھا کر ہے، دعا تو اس پر فخر کر کہ تو زندہ ہے،
اب ہمارا یہ جو وظیفے ہیں اللہ کے بندو، یہ بھی علاج ہے، یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے کہ اللہ نے وحی کی کہ یہ کرو گے تو ہو جائے گا، یہ ایک علاج ہے۔ اور ہر علاج، الگ بات ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے، ہر علاج کے ساتھ پرہیز ہے۔ جیسے دنیا کے ماہر سے ماہر اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو، جب تک اس کے پرہیز پر آپ عمل نہیں کرو گے اس کی گولیاں کو اثر، اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ تو ہمارے وظیفے بھی اگر آپ نے استعمال کرنے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز بہت آسان ہے، بہت آسان، کوئی اتنی لمبی چوڑی دو کام ہے، ایک نہ کرنے والے اور ایک کرنے والے۔ نہ کرنے والے کام تو وہ جنہوں نے، جس سے اللہ نے منع کیا آپ کو، ناچ گانوں سے منع کیے، بے پردگی سے آپ کو منع کیے، جھوٹ سے منع کیے، حرام خوری سے منع کیے، یہ کام آپ نے کوئی نہیں کرنے۔ اور کرنے والے کام دو ہیں، بہت آسان، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور جب موقع ملے تلاوت کرنی، بس یہ کوئی مشکل کام ہے۔ یہ دو پرہیز ساتھ میں، اور ساتھ میں یہ وظیفہ، اس پر آپ عمل کریں، نہ برکات اور فائدے حاصل ہوئے ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بھی ہے آسان برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، 11 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ آپ پڑھے اول آخر درود شریف، تو اس سے بھی بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اور ایک قرض کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں، قرض کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ چونکہ کاروبار کے حوالے سے بات ہے کہ وہ سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، ہر نماز میں لوگ آتے ہیں، تو اس لیے ایک ساتھ ہی میں جان چھڑا رہا ہوں۔ 25واں پارہ ہے، سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 19 سے، یہ 71 دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور 71 دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اَهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ یہ 71 دفعہ عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تجربہ ہے، مجرب ہے، کتنا بھی بڑا قرض ہو، کتنی بھی بڑی مشکلات ہو، میں کہنا نہیں چاہتا، اگر آپ میری تنخواہ کا حساب کتاب لگائیں گے تو میرے خرچوں کے حساب سے میرا تنخواہ، میں کہنا نہیں چاہتا، بہت کم ہے، 40-50 ہزار طلبہ جانتے ہیں، ہر مہینے میری کتابیں آتی ہے لائبریری کے اندر، تو وہ سارا اللہ پورا کرتا ہے، کہاں سے پورا کرتا ہے میں معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنا بھی بڑا قرض آپ کا ہو، جتنا بھی بڑا، یہ تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، سنی باتیں نہیں کر رہا، اللہ اس آیت کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے کیا کر لے گا۔ لیکن صرف وظیفوں پر اعتماد نہیں کرنا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، پرہیز بھی ساتھ چلے گا تو عمل ہوگا، ورنہ کرنے کا اگر پرہیز نہیں کرنا پھر اپنا وقت ضائع نہ کرو، پھر بس ثواب کے لیے پڑھ لو، ثواب مل جائے گا، لیکن ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے